تو گویا کہ صورت پر حقیقت کا حکم نہیں لگتا. آپ جتنی بھی تصویریں اگر کاغذ پر بنا لیں، نہ آپ کی پیاز بجھے گی، نہ اس آگ کی تصویر سے کاغذ جلے گا. تو معلوم حقیقت پر فیصلہ ہے. حقیقت میں ایک چنگاری آگ کی کاغذ پر ڈال دو گے تو کاغذ جل جائے گا. تو گویا کہ وہ ہماری نماز صورت نماز ہے. نماز کی صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھیج رہے ہیں، اور صورتوں پر حقیقتوں کو حکم نہیں لگتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کا کوئی اجر نہیں دیتے. اسی طریقے سے روزہ ہے. انسان روزہ رکھتا ہے، بظاہر کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، خواہشات سے دور رہتا ہے، لیکن اس دوران میں اللہ کا دھیان نہیں، اللہ کے دھیان سے عاری ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جس روزے کے اندر اللہ کا دھیان نہیں ہے اور اس کو درجہ احسان حاصل نہیں ہے، خدا کی یاد نہیں ہے، فرمایا کہ یہ صبح سے شام تک جو بھوکا ہے، یہ اس حالت میں گناہ بھی کر رہا ہے، معاصی بھی کر رہا ہے، اور روزہ رکھ کے حلال کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے. حلال کھانا کھاتا نہیں ہے، حلال پانی پیتا نہیں ہے، لیکن حرام کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے. مطلب یہ کہ غیبت کر کے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، جھوٹ بول کر حرام کر رہا ہے. فرمایا اس روزے دار کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہ صبح سے شام تک ایسے بھوکا ہے جیسے گدھا صبح سے شام تک منہ بند کر کے پھرتا ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. اب دیکھو بظاہر صورت تو صوم کی ہے، اس کی شکل تو ہے روزے کی، لیکن حقیقت اس کے اندر موجود نہیں ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ روزہ قبول نہیں ہے. اور حقیقت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، یعنی اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان، کہ وہ بندہ اس حالت میں اللہ کو بھی یاد کرے. کیونکہ روزے کی حالت میں تو درجہ احسان حاصل ہو جاتا ہے بندے کو. درجہ احسان کا مطلب یہ کہ اس حال میں عبادت کرتا ہے کہ یا تو دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھتا ہے، یا یہ دھیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ درجہ احسان کسے کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اپنے اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور بندہ اپنے اللہ کو دیکھ دیکھ کے عبادت کرے. اللہ اکبر. جس ذات نے ساری کائنات کو حسن بانٹے ہو، اس کی حسن کو یہ اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہو، جس نے ساری کائنات کے اندر مٹھاس بانٹی ہو، جس نے شہد کو میٹھا بنایا ہو، جس سے پھلوں میں مٹھاس ڈالی ہو، اس کی اپنی مٹھاس کا کیا عالم ہوگا. یہ اس کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھے، اس کو دیکھ دیکھ کے روزہ رکھے، اس کو دیکھ دیکھ کر حج کے لبیک لبیک اللہم لبیک کہے. تو اب آپ اندازہ کریں اس عبادت کا کیا عالم ہوگا. یہی تو وہ عابد ہوگا کہ آسمان کے فرشتے بے قرار ہو کر زمین پر اتر آئیں گے اور اس عابد سے مصافحہ کریں گے، اس کے قدموں کے نیچے پر بچھائیں گے.